اور اس سے جو جوہد پیہم اور سعی مسلسل آتی ہے، اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے اس یقین اور عشق پر قائم ہو کر اغیار کی غلامی نہیں کرتی قومیں، اغیار کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم نے آج ذہنی غلامی کو قبول کر لیا ہے، ہم نے آج نتیجتاً کرپشن سے سمجھوتا کر لیا ہے، غلامی اور محکومی سے سمجھوتا کر لیا ہے، سیاسی سماجی اور معاشی زبوں حالی سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ یہ سب سمجھوتے کیوں ہو گئے ہیں؟ ہماری حس بیدار نہیں رہی، غیرت اور عزت نفس بیدار نہیں رہی، یہ سب سمجھوتے کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کا سبب صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ہم خدا کی عبادت اور پرستش کی بجائے ذاتی اغراض اور مادی مفادات کی پرستش کر رہے ہیں۔ ارأیت الذی یتخذ الہہ ہواہ، ہم نے اپنا معبود پرستش کے لائق اپنی خواہش نفس کو، ذاتی غرض کو، مادی منفعت کو، دنیا کو، منصب کو، دنیا کے لالچ کو معبود بنا لیا ہے۔ جب معبود بدل جائیں تو اس کے بعد ان قوموں کا مستقبل خطرے میں ہوتا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم زندہ قوموں کی طرح، باعزت قوموں کی طرح انفرادی اور اجتماعی خودی کے ساتھ قوت یقین اور نور عشق کے ساتھ جئیں اور جہد مسلسل اور سعی پہم کے ساتھ چلیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ذاتی اغراض اور مادی مفادات کے بتوں کو، جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، یہ بت لات، منات، عزا اور حبل سے بھی زیادہ پلید بت ہیں، یہ لات اور منات سے زیادہ پلید بت ہیں، اس لیے کہ وہ بت نظر آتے تھے، اس کی پرستش دکھائی دیتی تھی، اور جاہ و منصب کی طلب، مادی حرص اور لالچ اور ذاتی اغراض کی طرف یہ وہ بت ہیں۔ وہ حرم کعبہ میں سجے تھے، یہ حرم دل میں سجے ہیں۔ وہ ہر کوئی دیکھتا تھا، یہ دیکھتا کوئی نہیں۔ چہروں پر داڑھی بھی ہے، امامے بھی ہیں، جبے بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، سارے مناصب بھی ہیں، جمہوریت کے نام بھی ہیں، مگر جس کو دیکھو اس کی جبیں اپنی اغراض کے پلید بتوں کے سامنے جھکی ہے۔ جب تک ہم